عیسیٰ اب بھی فائٹنگ کلب سے نکلا تھا۔ وہ اس وقت گرے پینٹ کے ساتھ بلیک شرٹ میں ملبوس اپنی سیاہ گہری آنکھوں میں چمک لیے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گاڑی کا رخ سلطان حویلی کی طرف تھا۔ اس کی مکمل توجہ روڈ کی طرف تھی۔ آج روڈ پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ اپنی دھن میں گاڑی چلا رہا تھا کہ بے ساختہ اس کی نظر سامنے تھوڑا سائیڈ پر ایک لڑکی پہ پڑی جو کسی زخمی جانور کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ کو کم کیا۔ تھوڑا غور کرنے پر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ارے یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ عیسیٰ خود سے مخاطب ہوا۔ وہ لڑکی اور کوئی نہیں دلان تھی۔ عیسیٰ نے کل ہی اس کی انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اس کی تصویر دیکھی تھی تو اسے پہچاننے میں دقت نہ ہوئی۔ وہ اس پر بلیک شورٹ شرٹ اور شلوار میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئے تھی۔ عیسیٰ نے گاڑی بالکل اس کے پاس جا کر روکی تو دلان جو اپنے ہی خیال میں جانور کا زخم دیکھ رہی تھی اچھل کر سیدھی ہوئی اور حیرت سے گاڑی کو دیکھنے لگی۔ عیسیٰ نے پیسنجر سیٹ کی ونڈو کو نیچے کیا اور اسے مخاطب کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ چلیں میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ عیسیٰ تھوڑا سا آگے کو ہو کر بولا، تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ دلان غصے سے بولی، ارے نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں مجھے۔ عیسیٰ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ دلان نے اسے نہیں پہچانا۔ اپنی بکواس بند کرو اور دفعہ ہو جائے یہاں سے ورنہ میں نے جوتے سے ابھی تمہاری درگت بنا دینی ہے، دلان چیخ کر بولی۔ عیسیٰ گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ دلان کی سیٹی گم ہوئی۔ اس نے جانور پر گرفت سخت کی۔ عیسیٰ بغور اسے گھبراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بڑی آنکھوں میں خوف دیکھتے عیسیٰ اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ہوا۔ دیکھیں دلان، آپ گھبرائیں نہیں، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ ابھی عیسیٰ اپنی بات مکمل کرتا کہ دلان بولی، وہ رو دینے کو تھی، آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ عیسیٰ نرمی سے گویا ہوا، کون ہیں آپ؟ دلان لڑکھڑاتے ہوئے بولی، میں عیسیٰ ہوں۔ عیسیٰ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ دلان نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ آپ تو کافی ڈرپوک ہیں، عیسیٰ دھیمے لہجے میں بولے۔ نہیں، وہ میں تھوڑا سا ڈر گئی تھی۔ تھوڑا سا؟ اف لڑکی، اپنا چہرہ تو دیکھو، عیسیٰ حیرت سے بولا۔ دلان کی پلکوں کی جھالر اس کے رخسار پر سجدہ ریز ہوئی۔ عیسیٰ نے بغور اس دلکش منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کیا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ عیسیٰ اس کے ہاتھ میں موجود جانور کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے پاؤں پر چوٹ لگی ہوئی ہے، کسی کا پالتو ہے شاید، لگتا ہے اسے کسی نے گھر سے نکال دیا ہے، پتہ نہیں کیسے ظالم لوگ ہوتے ہیں، ذرا ترس نہیں آیا؟ دلان سدگی سے بولی۔ عیسیٰ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا جو محض ایک جانور کے لیے اتنی سدھا ہو گئی تھی۔ چلیں پھر اسے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میں خود بھی کر سکتی ہوں، دلان اسے منع کرتے ہوئے بولی۔ عیسیٰ نے سر اس بات میں لائے۔ چلیں پھر میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، عیسیٰ اسے پیسنجر سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ دلان نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے پیسنجر سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی، جبکہ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ عیسیٰ کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ نمودار رہی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، گاڑی کو سٹارٹ کرتے اس کا رخ کارابے مینشن کی طرف تھا۔ اس سارے راستے میں ان کے بیچ خاموشی حائل رہی۔ عیسیٰ نے گاڑی کارابے مینشن کے سامنے روکی اور دلان کی جانب دیکھا۔ دلان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ عیسیٰ اس کی اس حرکت سے کافی محظوظ ہوا۔ آپ کا شکریہ، دلان ہنوز نظریں جھکائے بولی۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، عیسیٰ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اس نے جیب سے ایک کارڈ نکالا اور دلان کی طرف بڑھایا۔ یہ میرا نمبر ہے، مجھے اس کی خیریت بتا دیجیے گا؟ عیسیٰ کارڈ اسے تھماتے ہوئے بولا۔ دلان نے خاموشی سے کارڈ تھاما اور سر اس بات میں ہلاتی دروازہ کھولتے باہر نکلی اور جانور کو لیے مینشن کے اندر داخل ہوئی۔ پیچھے عیسیٰ مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتا سلطان حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ آج موسم میں معمول سے ذرا ہٹ کر شدت تھی۔ کارابے مینشن میں سب عورتیں شادی کی تیاری میں مصروف تھیں۔ اشال اپنی ہی دھن میں چلتی جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے موسیٰ سے ٹکراتے بچی، اللہ حافظ۔ اشال موسیٰ کو دیکھتے گھبراہٹ کے مارے سلام کرنے کے بجائے غلطی سے خدا حافظ بول بیٹھی۔ اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ موسیٰ بڑے مزے سے اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ سوری، میرا مطلب تھا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ موسیٰ سلام کا جواب دیتے اس سے اس کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے گھبراتے جواب دیا۔ لگ تو نہیں رہی؟ موسیٰ آئی برو ریز کرتے ہوئے بولا، مگر اشال خاموش رہی۔ اشال، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ ابھی رخصتی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں، مگر میں رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ موسیٰ اس کا بازو سے لاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سنتے اشال نے بے یقینی سے اپنے محرم کی جانب دیکھا۔ وہ حیران ہی تو تھی کہ موسیٰ کیسے اس کے دل کی بات جان گیا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ منقوہاں ہوں تمہارا ہوں، نکاح میں اللہ نے اتنی طاقت تو رکھی ہے کہ دو محرم ایک دوسرے کے دل کی باتیں جان سکیں۔ اشال کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر پھسلا جسے موسیٰ نے اپنے انگوٹھے سے چنا۔ آئندہ میں ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، تمہارا ایک ایک آنسو میرے دل پر تیزاب کی طرح گرتا ہے، موسیٰ اس کا گال سے لاتے ہوئے بولا۔ موسیٰ ایک نظر پھر سے اس پر ڈالتا سیڑھیاں پھیلانگتے نیچے کی طرف بڑھا۔ اشال کے کاندھوں سے مانو کوئی بوجھ گرا تھا۔ وہ سر جھٹکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شام گہری ہو رہی تھی، شفق کے رنگوں میں اندھیرا ابھرنے لگا تھا۔ مریم معاہدے کے مطابق F2 جا رہی تھی ریس کے لیے۔ اس نے فون پر ہی حاتم اور عیسیٰ کو سارا ماجرا بتاتے انہیں وہاں پہنچنے کو بولا۔
باران، جیہان، مراد اور احمد چاروں وہاں موجود تھے، ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ویسے بھائی آپ اس کو ہلکا مت لیں، پوری کی پوری فسادن ہے، ہم نے بھی ہلکا لیا تھا، پھر دیکھا تھا نا ہمارا انجام۔ جیہان اپنے اور مراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، فکر مت کرو تم، وہ ابھی جانتی ہی کیا ہے میرے بارے میں۔ باران چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجائے بولا، اللہ ہی خیر کرے۔ احمد بولا، اتنے میں عیسیٰ اور حاتم انہیں سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ لو یہ بھی آ گئے۔ مراد ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ حاتم اور عیسیٰ نے دور سے انہیں دیکھا اور قدم قدم چلتے ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا سین ہے؟ حاتم ان سے استفسار کرنے لگا۔ سین اون ہے، بس ابھی لڑکیاں منگوانی ہیں مجرے کے لیے، جیہان تیکھے طنز کے ساتھ بولتے ان دونوں کو سلگھا گیا۔ عیسیٰ نے خون اگلتی آنکھوں سے جیہان کو دیکھا تو جیہان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تم ہو تو لڑکیوں کی کیا ضرورت ہے جیہان؟ حاتم بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، وہ تو حاتم تھا۔ اب سلگنے کی باری جیہان کی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کا مذاق اڑانے میں مگن تھے کہ مریم کی گاڑی سامنے سے آتی دکھائی دی۔ لو آ گئی مدھو مکھی، جیہان نے نعرہ بلند کیا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ حاتم سخت تیور لیے اس کی طرف بڑھا کہ عیسیٰ نے اسے پکڑا۔ چھوڑو نہ اسے، عیسیٰ بولا۔ اتنے میں مریم ان کی نزدیک آ کھڑی ہوئی۔ ہاں بھائی کہاں ہے تمہارا بیسٹ؟ ڈر کر بھاگ تو نہیں گیا؟ مریم ادھر ادھر نظر دھراتے ہوئے بولی، جہاں اسے باران کہیں دکھائی نہ دیا۔ ارے کہاں گیا؟ ابھی تو یہیں تھا۔ احمد بھی آس پاس دیکھتے ہوئے بولا کہ اچانک باران اپنی گاڑی کو مریم کے پاس کھڑا کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ آئیں بھائی آئیں، آپ کو پتہ ہے یہ آپ کو بگوڑا کہہ رہی تھی؟ جیہان مریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ جیہان پتہ ہے کیا، تمہارے بچوں کو نا پپھوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ماشاءاللہ سے تم یہ کام بخوبی انجام دے لیتے ہو۔ مریم اس پر طنز کرتے ہوئے بولی، کم تو آپ بھی نہیں ہیں ویسے۔ جیہان اسے چڑھاتے ہوئے بولا، مگر وہ بھی مریم تھی، اسے کہاں فرق پڑتا تھا۔ چلو پھر ریس شروع کرتے ہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ باران ہی جیتے گا، میں پہلے ہی ان محترمہ سے ڈھسا جا چکا ہوں۔ مراد ان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں نا خیر، کم تو میرا بھائی بھی نہیں ہے۔ وہ کہاوت نہیں سنی کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اور ہیرا ہیرے کو؟ جیہان بولا، تمہیں تو پھر بچ کر رہنا چاہیے جیہان، تمہیں تو پھر یقیناً جانور ہی کاٹے گا۔ مریم بڑے مزے سے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولی کہ بے ساختہ حاتم اور عیسیٰ کا کہکا فضا میں گونجا۔ باران، احمد اور مراد نے اپنی ہنسی چھپائی تو جیہان صرف مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ رولز فکس ہیں، جو ہارے گا وہ بغیر کسی چون چڑھا کے انکار کرے گا۔ باران مریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جو اس کے کاندھے تک آتی تھی۔ باران نے اسے ہاتھ کے اشارے سے آگے چلنے کو بولا تو مریم چلتے ہوئے اپنی گاڑی میں سوار ہوئی۔ باران بھی اس کے پیچھے ہی اپنی گاڑی میں سوار ہوا۔ پیچھے موجود وہ پانچوں نفوذ سیٹنگ ایریا کی طرف جا بیٹھے۔ ایک شخص آگے بڑھتے ان کو الرٹ رہنے کا بولتے گاڑیوں کی ایک طرف کھڑا ہوا۔ شوٹ کی آواز پر ان دونوں کی تشتریاں خطرناک حد تک آگے بڑھیں۔ وہ دونوں فل سپیڈ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے تھے۔ دونوں نے کئی دفعہ خطرناک طریقے سے ایک دوسرے کی گاڑی کو اوورٹیک کیا۔ یہ ریس 5 کلومیٹر تک کی تھی، جس میں سے وہ 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ ان کی گاڑیاں اسی سپیڈ سے آگے کو برقرار تھیں کہ اچانک باران نے گاڑی کی سپیڈ کو کم کیا۔ مریم کو حیرت ہوئی، مگر بغیر کسی رد عمل کے وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں نہیں۔ باران گاڑی کی سپیڈ کم کرتا ساتھ پیسنجر سیٹ پر پڑے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھنے لگا، جس پر کافی کمپلیکیٹڈ سسٹم آن تھا۔ باران نے اپنی انگلیاں لیپ ٹاپ پر چلائیں اور آخری بٹن دباتے ایک جاندار مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی کی سپیڈ آخری حد تک بڑھائی اور پھر سے آگے کی جانب بڑھا۔ مریم حیرت سے بار بار اپنے پیچھے دیکھتی، مگر اسے باران نظر نہ آتا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا کہ اچانک اس کی گاڑی کی سپیڈ خود بخود تیزی سے نارمل تک چلی گئی۔ مریم نے ایکسلریٹر دبایا، مگر گاڑی کی سپیڈ ہنوز نارمل رہی۔ وہ زور سے چیخی، اس نے اسٹیئرنگ کو زور سے ہلایا، مکے برسائے، مگر بے سود۔ وہ اسی احتجاج میں لگی تھی کہ باران کی گاڑی فل سپیڈ میں اس کی گاڑی کے پاس سے ہوتی ہوئی اس سے آگے نکل گئی۔ دکھا دی نا اپنی اوقات، مریم چیخ کر بولی۔ اسے 100% یقین تھا کہ یہ کام باران کا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ پانچوں وہاں بیٹھے ان کا ہی انتظار کر رہے تھے کہ سامنے سے باران کی گاڑی سپیڈ سے آتے ہوئے فنشنگ لائن کو کراس کرتی ہوئی نظر آئی۔ یہ منظر دیکھتے ہی حاتم اور عیسیٰ بے یقینی سے کھڑے ہو گئے، جبکہ احمد، مراد اور جیہان باران کی طرف بڑھے، جو اب گاڑی سے نکلتا ہوا ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اسے گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ حاتم اور عیسیٰ تھوڑا آگے کو ہوتے اس جانب دیکھنے لگے جہاں سے ابھی باران کی گاڑی آئی تھی۔ کچھ منٹوں بعد مریم کی گاڑی سامنے سے آتی دکھائی دی۔ مریم نے گاڑی روکی اور باہر نکلی۔ اس کا چہرہ غصے کی حدت سے سرخ تھا۔ حاتم اور عیسیٰ اس کی طرف بڑھے۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ مریم حاتم اور عیسیٰ کے درمیان سے ہوتی ہوئی تیزی سے باران کی طرف لپکی اور اس کے منہ پر مکے کی برسات کر دی۔ باقی پانچوں کو سمجھ ہی نہ آئی کہ ہوا کیا ہے۔ کیا کیا ہے تم نے میری گاڑی کے ساتھ، گھٹیا انسان؟ دکھا دی نا اپنی اوقات۔ وہ مسلسل اسے مارے جا رہی تھی کہ اچانک حاتم اور عیسیٰ آگے کو بڑھتے اس کو پکڑ چکے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف لپکی، مگر عیسیٰ اور حاتم کی مضبوط گرفت سے وہ خود کو چھڑا نہیں پائی۔
مراد اور احمد نے بران کو سہارا دیتے کھڑا کیا۔ اس کے منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا اور گرنے کی وجہ سے بازو کی کوہنیاں رگڑی گئی تھیں۔ مریم کیا ہو گیا ہے؟ رک جاؤ، مارو گی کیا اسے؟ عیسیٰ اسے قابو کرتے ہوئے بولا، اس منحوس نے میری گاڑی کے ساتھ کچھ کیا ہے، میں نہیں چھوڑوں گی اسے، بے ایمان کہیں کا۔ مریم بے قابو ہوتے ہوئے بولی، ارے پاگل ہو کیا؟ میں کیا کروں گا تمہاری گاڑی کے ساتھ؟ ہار گئی ہو تو الزام لگا رہی ہو، لے کر جاؤ اس کو اور کمرے میں بند کر کے آنا۔ بران اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، حاتم اور عیسیٰ بڑی مشکل سے اسے اپنے ساتھ زبردستی پکڑ کر لے گئے۔ پاگل مدھو مکھی، پچھل پیری ڈائن، فسادن، شاطر عورت۔ اچھا چل، بس کر بس کر، چل ہسپتال چلتے ہیں۔ احمد اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا، مجھے ایک قتل معاف ہوتا نا تو میں اس مدھو مکھی کو تڑپا تڑپا کر مارتا۔ بران احمد سے مخاطب ہوا، اچھا اب چل، کم تو بھی نہیں ہے، ڈیجیٹل ہیکر۔ مراد اس پر طنز کرتے ہوئے بولا، بکواس نہ کر۔ بران چڑھ کر بولا، وہ لوگ اسے لے کر ہسپتال آئے تھے جہاں اس کی تھوڑی بہت بینڈیج کے بعد وہ لوگ کارابے مینشن پہنچے تھے۔ وہ چاروں سیدھا اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھے تھے۔ بران کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا باتھ روم کی جانب گیا۔ وہاں شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے زخموں کو دیکھا، جہاں گال پر گہرا نیل پڑ چکا تھا اور ہونٹ بھی سائڈ سے سوجا ہوا تھا۔ بے شک تم ان زخموں کا خمیازہ بھگتو گی مریم سلطان، وہ شیشے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے بولا جیسے اس کے سامنے مریم کھڑی ہو۔ صبح کا منظر کافی دلکشی سے شہر میں مدھم ہوا تھا۔ کل کی نسبت آج موسم میں سختی نہ آتی۔ سیاہ گاڑی میں ایک شخص سڑک پر ہوا کسی رفتار سے گاڑی کو اندھا دھند بھگا رہا تھا۔ اس سڑک پر رش نام کی کوئی چیز نہ تھی، اکا دکا گاڑیاں بس وہاں سے گزرتیں اور بس گزر جاتیں۔ اس کا رخ شاید اپنے آفس کی جانب تھا۔ بوڑھے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ شخص اور کوئی نہیں، فرحان شمس خان تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں ہمیشہ کی طرح سرد و سپاٹ تھیں۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی خیال تھا اور وہ خیال مریم تھی۔ وہ اپنے ہی خیال میں تھا کہ اچانک اس کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آئی۔ شاید اس کے پیچھے کچھ لڑکے تھے جو اسے تنگ کر رہے تھے۔ وہ ان لڑکوں سے اپنا بچاؤ کرتی فرحان کی گاڑی کے سامنے آئی۔ فرحان نے بروقت بریک لگائی، اسے اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آیا جو یوں اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ ایک تو پاکستان میں یہی مسئلہ ہے، وہ بولتے گہز و غضب کی حالت میں باہر نکلا، اندھی ہو کے۔ ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ 3 آدمی اس لڑکی کی طرف بڑھے۔ چل، تجھے آج بچانے والا کوئی نہیں، تجھے بچا کر رکھنے والا وہ بڈھا بھی مر گیا۔ وہ شخص اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا کہ اچانک اس لڑکی نے اس کا ہاتھ جھٹکتے اس کے منہ پر تماچا رسید گیا، یہ تمہاری اور تمہارے اس پاگل سردار کی غلط فہمی ہے، سمجھے؟ وہ غصے سے چیخی کہ فرحان آگے بڑھا، اوئے کون ہو تم لوگ اور کیوں تنگ کر رہے ہو اس لڑکی کو؟ فرحان آگے بڑھتے بولا۔ اس لڑکی نے فرحان کی جانب دیکھا اور تھوڑا سائڈ پڑی، تجھ سے مطلب؟ تو دور رہ اس سب سے، یہ لڑکی ہمارے حویلی کی وارث کو لے کر بھاگی ہے اور اسے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ایک آدمی فرحان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کہ بے ساختہ فرحان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا جس کی سنہری آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے اعتراف سے اپنے دوپٹے کو پکڑ رکھا تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں کسی کو لے کر نہیں بھاگی، وہ بچہ میرا بھائی ہے، یہ لوگ اسے مار دیں گے، بہت ظالم ہے یہ لوگ، پلیز میرا یقین کریں، وہ لڑکی اس سے التجا کرتے ہوئے بولی۔ فرحان نے اس بات میں سر ہلایا اور ان آدمیوں کی طرف بڑھا، تم لوگ اس لڑکی کو لے کر جاؤ گے؟ ہاں، وہ اپنی ٹھوڑی کو مسلتے ہوئے بولا اور اچانک سے ایک کھینچ کر تھپڑ ایک آدمی کے منہ پر رسید کیا۔ اب میں کہتا ہوں ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ اسے۔ فرحان پیٹ کے بل جھکتے ہوئے بولا۔ وہ تینوں اس کی طرف بڑھے کہ کچھ ہی دیر میں فرحان نے ان کی اچھی خاصی درگت بنا دی تھی۔ وہ تینوں وہیں سڑک پر بیٹھ کر کراہنے لگے، تم نے اچھا نہیں کیا، تم جانتے نہیں ہو تم نے کس سے پنگا لیا ہے، ہمارے سردار جی تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ایک آدمی کراتے ہوئے بولا۔ مجھے جاننے کا شوق بھی نہیں ہے، تیرا سردار مائی فٹ، وہ گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا اور مڑتے ساتھ ہی اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتے اسے پسنجر سیٹ پر بٹھاتے دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے سیٹ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ لڑکی تو اشش کر اٹھی تھی اس کی ہمت کو دیکھتے، جو بغیر اس کی اجازت کے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ تھوڑے سے فاصلے پر پہنچنے کے بعد وہ لڑکی بولی، بس یہاں سائڈ پر اتار دیں، آگے میں خود چلی جاؤں گی، اللہ آپ کا شکریہ۔ وہ لڑکی کھڑکی سے باہر اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ فرحان نے ایک آئی برو ریز کرتے اسے دیکھا، واہ بھائی، میرے سامنے تو بڑی شیرنی بن رہی ہو، ان بھینسوں کے سامنے تو بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ فرحان اسے داد دیتے ہوئے بولا، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے پیر نہیں پکڑے تھے میری مدد کرنے کے لیے، اتارے مجھے، میں خود چلی جاؤں گی، میں کسی بھی مرد پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ وہ لڑکی سپاٹ انداز میں بولی، تمہیں میں شکل سے آوارہ گنڈا لگتا ہوں، اور ویسے بھی دنیا میں کچھ مرد اچھے بھی ہوتے ہیں، ہر مرد بے وفا نہیں ہوتا۔ نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے یہ آخری جملہ بولا۔ پہلی بات، میں نے نہ کبھی زندگی میں کسی مرد پر اعتبار کیا ہے، نہ ہی آگے اعتبار کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، میری زندگی میں ایک ہی لڑکا ہے اور وہ ہے میرا بھائی۔ اب گاڑی روکو، مجھے دیر ہو رہی ہے مسٹر اوور سمارٹ۔ وہ گردن ہلا ہلا کر بولی۔ فرحان تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے ایک سائڈ پر گاڑی روکی تو اس لڑکی نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلنے لگی۔ فرحان نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی، میری نظر میں دنیا کا ہر وہ مرد بے وفا ہے جس کی 2 آنکھیں ہیں۔ وہ لڑکی فرحان پر نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ فرحان نے حیرت سے اسے دیکھا، والد صاحب دجال ہیں آپ کے؟ فرحان نے نہایت سنجیدگی سے
آئی بروز چکاتے اس سے سوال کیا، اس کا دل کیا اپنی ہی بات پر خود ہنس دے۔ اس لڑکی نے زور سے دروازہ مارنے کے سے انداز میں بند کیا اور بولی، مرو تم کہیں جا کر، اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی فرحان ہنس دیا۔ اس کے ایک گال بڑے خوبصورت سا گلا نمودار ہوا۔ اس نے اپنا گال مسلا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ چونکہ اس نے اب اپنا چھوٹا سا بزنس جو وہ ترکی میں رہ کر چلا رہا تھا پاکستان میں ہی شفٹ کر لیا تھا، تو اسے آج آفس جلدی پہنچنا تھا۔ آفس کے لیے اسے کچھ نیو سٹاف کو ہائر کرنا تھا جس کے لیے اسے انٹرویو لینے تھے۔ اس نے گاڑی آفس کی جانب بڑھائی۔ سورج کی کرنیں چاروں جانب پھیلتیں، اپنا اثر و رسوخ بکھیرتے مریم کے کمرے میں چپکے سے داخل ہونے کی کوشش کرتی، مگر کھڑکی میں گہرے اور بھاری پردوں کی موجودگی میں ناکام ہوتے واپس مڑ آتی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے مگر شاید مریم کا اب تک اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا تھا اور ایک عجب سا سکوت چھایا ہوا تھا، مگر مریم کے چہرے پر اضطراب کی پرچھائی نمایاں تھی۔ وہ نیند میں کسمسا رہی تھی، ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں اور وہ نفی میں سر ہلاتے دائیں بائیں سر کو جنبش دینے لگی۔ اچانک نیند کا خمار ٹوٹا اور وہ ہڑبڑاتے اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر خوف کی پرچھائی تھی، سانس پھولتی بار بار گلے میں اٹک رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سیاہ بالوں پر ہاتھ پھیرا جو کمر سے کافی نیچے آتے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، میرے بال نہیں۔ وہ دیوانہ وار اپنے بالوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی، اپنی بے ترتیب سانسوں کی پرواہ کیے بغیر وہ بستر سے اٹھتے جلدی سے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے بالوں کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس کھینچی، مگر وہ سانس اس کے گلے میں کہیں اٹک گئی۔ وہ جلدی سے سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی اور دراز سے انہیلر نکالتے منہ کے ساتھ لگاتے پمپ کیا، 1 دفعہ 2 دفعہ، اور پھر اس کا سانس بحال ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے بیڈ پر بیٹھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تو کیا وہ خواب تھا؟ ہاں وہ خواب تھا، شکر ہے کہ وہ خواب تھا۔ وہ خواب نہیں، ماضی کا عکس تھا۔ جو بھی تھا بہت بھیانک تھا۔ اس نے اپنے پسینے سے تر چہرے پر ہاتھ پھیرا، ایک سایہ اس کے چہرے پر لہرایا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے رونے میں شدت تھی، جنون تھا۔ روتے ہوئے 2 دفعہ اس کا سانس اٹکا اور اس نے اپنے انہیلر کا استعمال کرتے سانس کو بحال کیا۔ اس کے رونے میں کمی آئی تو اس نے جلدی سے گہرے گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کیا۔ اس کا تنفس کچھ بحال ہی ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں مریم، ہاتھوں کو بیڈ کے دائیں بائیں رکھتے تھوڑا آگے کو ہوتے ہوئے بولی۔ دروازہ کھلتے عائشہ سلطان اندر داخل ہوئیں۔ خیریت تو ہے؟ ابھی تک سو رہی ہو؟ عائشہ سلطان ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لائی بولی۔ جی بس وہ رات کو ذرا دیر سے سوئی تھی تو بس۔ مریم نے بولتے ہوئے نرمی سے آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ لگ بھی رہا ہے، آنکھیں تو دیکھو ذرا کیسے سوجی ہوئی ہیں۔ عائشہ سلطان نے بولتے ساتھ ہی ناشتہ ٹیبل پر رکھا۔ اب مریم کیا بتاتی کہ آنکھوں کی یہ سوجن نہ سونے کی وجہ نہیں بلکہ کوئی اور ہی وجہ سے ہے۔ انہیں پتہ ہے تمہیں پتہ ہے جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے ہیں میرا دل جیسے اداس ہوتا جا رہا ہے۔ یہ خیال بہت بے چین کرتا ہے کہ تم رخصت ہو کر اس گھر سے چلی جاؤ گی۔ عائشہ سلطان مریم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اداسی سے بولیں۔ تو روک لیں پھر؟ مریم ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ بس خیر سے اپنے گھر کی ہو جاؤ، ہر بیٹی کو ایک نہ ایک دن تو رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ وہ مریم کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو بے ساختہ وہ عائشہ سلطان کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کو تو جیسے بہانہ مل گیا تھا۔ ارے ارے یہ کیا، تم تو رونے لگ گئیں؟ نہ میرا بچہ نہ، تم تو میری بہت ہی سمجھدار اور بہادر بیٹی ہو، یوں رو مت میری جان۔ وہ اس کے گرد بازو مضبوطی سے حائل کرتی اسے چپ کرانے لگیں۔ وہ چپ ہونے کے بجائے اور شدت سے رونے لگی تھی۔ آنکھیں تو ان کی بھی نم ہو چلی تھیں، مگر انہوں نے اپنے آنسوں پر بند باندھتے اسے چپ کرایا اور اسے باتھ روم جانے کو بولا۔ وہ باتھ روم میں منہ ہاتھ دھو کر آئی تو عائشہ سلطان نے اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے نکل گئی اور مریم تیار ہونے ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ بلاج اور حنان اس وقت گاڑی میں موجود شادی کی تیاریوں کے کسی کام سے جا رہے تھے۔ گھر میں سب سے بڑے ہونے کا یہی تو نقصان تھا کہ بلاج بیچارہ چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی کام کر رہا تھا، کیونکہ ابا حضور کے بقول جو کام انسان خود اپنی نگرانی میں اچھے سے کرتا ہے وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ حنان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ بلاج اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر براجمان تھا۔ ان سے ذرا فاصلے پر گارڈز کی 2 گاڑیاں ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھیں۔ حنان اپنی ہی دھن میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک 2 لڑکیاں گاڑی کے سامنے آئیں۔ حنان نے بروقت بریک لگاتے گاڑی کو روکا۔ وہ دونوں جھٹکے سے آگے کو ہوئے۔ سامنے کھڑی ان دونوں لڑکیوں کو تو جیسے کوئی ہوش ہی نہ تھا، وہ ہنوز ڈھیٹوں کی طرح ویسے ہی کھڑی رہیں۔ حنان غصے سے باہر نکلا اور ان دونوں کے سروں پر جا کر رہا، آپ کو کوئی سینس ہے؟ اس طرح سے گاڑی کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں۔ حنان بمشکل اپنے غصے کو کافی حد تک کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ بلاج جلدی سے گاڑی سے نکلا اور ان کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں لڑکیاں اسے یوں غصے سے دیکھتے ڈر کر ذرا پیچھے کو ہوئیں۔ دیکھیں ہم تو روڈ کراس کر رہے تھے، ہمیں آپ کی گاڑی نہیں دکھی؟ زمرد ہمت جمع کرتے بولی۔ بلاج نے جب ان دونوں کی طرف دیکھا تو اسے ایک پل لگا تھا ان کو پہچاننے میں۔ آپ دونوں؟ بلاج حیرت سے زمرد اور افنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اس وقت فراق اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس دوپٹے کو سلیقے سے سر پر اوڑھے ہوئے خوف سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ افنان کی نظر جب بلاج پر پڑی تو اس کے چہرے کی رنگت مزید زرد ہوئی۔ آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بلاج نے ایک دفعہ پھر سوال کیا تو حنان اب کی بار بلاج کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کیسے جانتے ہو ان کو؟ حنان بولا۔ یہ افنان ہے اور یہ زمرد۔ پاگل
اس نے حنان کو آنکھیں دکھاتے بولا، جبکہ پاگل لفظ اس نے منہ میں ہی بولا تھا۔ حنان نے سنتے ہی آئی برو جھکائی اور گہرا سانس لیا۔ وہ بلاج بھائی، ہم تو بس یہاں بک سٹور تک آئے تھے، زمرد دھیمے لہجے میں بلاج سے بولی۔ اکیلی؟ حنان بولا تو زمرد نے حنان کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ ڈرائیور چھوڑ کر گیا ہے، ہمیں ذرا دیر لگنی تھی تو ہم نے انہیں بھیج دیا۔ اب کی مرتبہ افنان بولی تھی، تو ہو گیا ہوگا آپ کا کام؟ حنان ان کے ہاتھ میں موجود بیگز دیکھ کر بولا تو دونوں نے اس بات میں سر ہلا۔ چلیں پھر آئیں، ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ بلاج ہاتھ کے اشارے سے انہیں گاڑی کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ نہیں، وہ دراصل ڈرائیور انکل وہاں کھڑے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ زمرد نے نرمی سے انکار کرتے سڑک پار اشارہ کیا، جہاں واقعی میں ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا مگر متوجہ نہ تھا۔ ان دونوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ بلاج نے حنان کو اشارہ کیا تو حنان ان دونوں کو ہاتھ سے اشارہ کرتے اپنے آگے چلنے کو بولتا ان کے پیچھے ہوا۔ زمرد نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ حنان نے انہیں سڑک کراس کروائی اور انہیں گاڑی تک چھوڑا۔ افنان گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی، جبکہ زمرد کی سائیڈ کا دروازہ حنان نے بذات خود کھولا تھا۔ زمرد گاڑی میں بیٹھی تو اس نے نرمی سے دروازہ بند کرتے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا بولا اور کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ حنان کی نظروں نے دور تک اس گاڑی کا تعقب کیا تھا۔ پہلی نظر کا ٹکراؤ تھا اور دل میں محبت کا احساس جاگا تھا۔ سر جھٹکا اور سڑک دوبارہ پار کرتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، جہاں اب ڈرائیونگ سیٹ پر بلاج بیٹھا تھا۔ حنان خاموشی سے پیسنجر سیٹ پر آ بیٹھا تو بلاج نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا ہوا؟ ڈرائیونگ سیٹ پر کیوں آ گیا؟ حنان بلاج سے بولا، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ بلاج سنجیدگی سے مگر شرارت سے بولا، کیا مطلب؟ حنان ناسمجھی سے بولا، لگتا ہے دل پر کافی گہری چوٹ لگی ہے۔ بلاج اس کی جانب دیکھتے مسکرا کر بولا، بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی۔ حنان گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تیرا بھی حال مجھ سے مختلف نہ تھا ویسے۔ اب حنان کی باری تھی۔ میرا زخم تو اب پرانا ہو چکا ہے مگر تازگی ابھی بھی برقرار ہے۔ بلاج سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو حنان بھی مسکرا دیا اور پھر دونوں بے ساختہ ہی ہنس پڑے۔ فرحان 1.5 گھنٹہ پہلے ہی آفس پہنچا تھا اور کچھ ہی دیر پہلے انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہوا تھا مگر اب تک اسے کوئی خاص امپریشن نہیں ملا تھا۔ وہ ایک امپلائی کو فون کر کے کہنے ہی والا تھا کہ اور لوگوں کو انٹرویو کے لیے نہ بھیجے کہ اسی وقت اس کے کمرے میں ایک اور لڑکی انٹرویو کے لیے داخل ہوئی، جسے دیکھ کر فرحان شاکڈ ہوا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی صبح فرحان نے مدد کی تھی۔ ہاں، وہی احسان فراموش لڑکی، بالکل وہی۔ اس لڑکی کی نظر فرحان پر پڑی تو اس نے الٹے قدم واپس لیے۔ رکیں آپ! فرحان کی آواز پر اس کے قدم وہیں جم گئے مگر مڑی پھر بھی نہیں۔ آپ یہاں انٹرویو دینے آئی ہیں تو انٹرویو دے کر ہی جائیں مس۔ فرحان سکون سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بولا۔ اس کو کیسے مزہ آ رہا تھا یہ منظر دیکھتے۔ وہ لڑکی قدم قدم چلتے اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھی۔ وہ اس وقت کالے رنگ کی قمیص شلوار میں ملبوس دوپٹے کو سر پر جمائے ہوئے تھی۔ آپ کو یہ جاب کیوں چاہیے مس؟ وہ مس کہتے رکا۔ ہیر افندی، وہ لڑکی بولی۔ نائس نیم، فرحان اپنی ٹھوڈی کو مسلتے ہوئے بولا۔ تو مس ہیر افندی، آپ کو یہ جاب کیوں چاہیے؟ اس نے پھر وہی سوال داغا۔ سر ایکچولی مجھے اس جاب کی بہت ضرورت ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ جیسے کچھ غلط نہ بولتے، آپ کی گریڈز میں نے دیکھے ہیں، کافی اچھے ہیں ماشاءاللہ سے، فرحان بولا جبکہ اس نے فائل تک نہیں کھولی تھی۔ تھینک یو سر، وہ گردن جھکاتے بولی۔ کون ہے آپ کے گھر میں؟ ایک اور سوال داغا تھا۔ سر میں اور میرا بھائی۔ کیا کرتا ہے آپ کا بھائی؟ ذلیل و خوار کرتا ہے، یہ اس نے دل میں سوچا تھا۔ سر وہ 4 سال کا ہے، اس کا اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہے تو بس وہیں جاتا ہے، ہیر نرمی سے بولی۔ اوہ نائس، انٹرسٹنگ، اتنا چھوٹا بھائی، فرحان بولا۔ کچھ دیر ان کے بیچ خاموشی حائل رہی جسے فرحان کی آواز نے توڑا، تو پھر کب سے جوائن کر رہی ہیں آپ ہمیں؟ فرحان کے الفاظ کسی کے کانوں میں خوشی کی رمق لیے گونجے تھے۔ ہیر نے بے یقینی سے فرحان کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے بولی، جی جب آپ کہیں۔ وہ بولی تو فرحان نے اس بات میں سر ہلایا، تو پھر ٹھیک ہے، ریسیپشنسٹ سے آپ اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لے لیجئے اور کل سے آپ ہمیں جوائن کر لیں۔ بے شک، فرحان اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ جی سر، تھینک یو سر، وہ یہ کہتے ساتھ اٹھی اور اپنی سی وی اٹھاتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ فرحان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ مہین اس وقت اپنے دوست کے ساتھ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی کہ اچانک سے جیہان کسی جن کی طرح نمودار ہوتا ہے اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا اور اس کی پلیٹ سے چپس اٹھا کر کھانے لگا۔ مہین کا یہ دیکھ کر میٹر 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ اس نے اس کے ہاتھ پہ زور سے ہاتھ مارا۔ منحوس ذلیل انسان، مہین بولی۔ ویری بیڈ لڑکی، ہونے والے شوہر کو ایسے نہیں کہتے، جیہان اس سے درس دیتے ہوئے بولا۔ اٹھو یہاں سے پہلی فرصت میں، وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی، اور تم دوسری فرصت میں میری بات سنو، جیہان اب کی بار سنجیدگی سے بولا۔ مہین نے سینے پر ہاتھ باندھے اور اسے دیکھنے لگی جبکہ اس کی دوست کب سے ان دونوں کی نوک جھوک کو انجوائے کر رہی تھی۔ دیکھو، رشتہ تو ہو ہی گیا ہے ہمارا، بہت جلد نکاح بھی ہو جائے گا اور تم میرے ہاتھوں سے فوت ہو جاؤ گے، سمجھے؟ دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ مہین چڑھ کر بولی۔ بی سیریس، میں مذاق نہیں کر رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دوستی کر لینی چاہیے، جیہان اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اور تم سے دوستی کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مہین بولی۔ فائدہ ہی فائدہ ہے، تمہاری پوزیشن یونیورسٹی میں اسٹرانگ ہوگی، دیکھو ایک اور ایک
11 ہوتے ہیں، باقی تمہاری اپنی مرضی۔ جیہان اسے اس کے ساتھ رہنے کے فوائد بتاتا ہوا بولا، ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہے پھر۔ ماہین آئیبرو اچکاتے ہوئے بولی۔ بولو کیا ہے تمہاری شرط؟ جیہان نے پوچھا۔ نکاح کے بعد تم مجھے بائک چلانا سکھاؤ گے؟ ماہین نے شرط رکھی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جیہان ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولا، جسے ماہین نے تھاما۔ ان دونوں نے شیک ہینڈ کیا اور دوستی کر لی۔ اللہ ہی خیر کرے اب یونیورسٹی کی۔ ذرا نور ان دونوں کی دوستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ شام ڈھلتی اور سورج عروج سے زوال کا سفر طے کرتا چاند کو عروج بخشتا کہیں گم ہو چکا تھا۔ چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر اندھیرا کیے سکون سے تنہا چمچم کرتے چمک رہا تھا۔ آس پاس اس کے ساتھی چند ستارے چمک رہے تھے مگر ان کو دیکھے کون؟ یہ دنیا صرف لو دیتی چمک کی طرف مائل ہوتی ہے مگر کون جانے؟ ہر چمکدار شے سونا نہیں ہوتی مگر کون سمجھے؟ ہاں کون؟ بشر۔ کیا مذاق ہے؟ ہاں بالکل۔ یہ منظر تھا سلطان حویلی کا، جہاں لاؤنج میں سلطان حویلی اور کارابے مینشنز کے تمام مکین موجود آمنے سامنے بیٹھے تھے ماہ سوا ماہین اور زمرد کے۔ ابا حضور نے داد جی کو فون کرتے کچھ شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے انہیں مدعو کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ شادی سے چند دن پہلے نکاح کی رسم ادا کر دی جائے تاکہ کوئی تنگی پیش نہ آئے۔ فرحان بار بار آنکھوں کے گسیلے اشاروں سے مریم کو متوجہ کرنے میں لگا تھا کہ وہ انکار کرے مگر مریم سکون سے اسے اگنور کرتے اسے سلگھا رہی تھی۔ شاطر عورت، یہ فرحان نے دل میں کہا تھا۔ سب لوگ باری باری ایک دوسرے کو منہ تک رہے تھے، ساتھ ساتھ جائے اور لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ داد جی نے بات کا آغاز کیا۔ تو بتاؤ پھر، میرا تو خیال ہے کہ آج سوموار کا دن ہے تو اس ہفتے کے جمعے کا دن کیسا رہے گا نکاح کے لیے؟ پھر اگلے ہفتے کی رخصتی رکھ لیتے ہیں۔ داد جی نے اپنی بات آگے رکھی۔ یہی مناسب ہے میرے خیال سے، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ ابا حضور اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، جنہوں نے سر اسپاد میں ہلایا، جی یہی مناسب ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہروز صاحب بولے، تو پھر ٹھیک ہے، اس جمعے کو نکاح کی رسم ہوگی اور اگلے ہفتے کی جمعرات جمعے اور ہفتے کو باقی تقریبات ہوں گی۔ داد جی اور ابا حضور نے فیصلہ سنایا تو سب خاموش ہو گئے۔ برہان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر دیوار میں سر مارے، خود کا نہیں مریم کا، وہ پاگل تھوڑی ہے۔ اور دوسری طرف احمد اور مراد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر ناچنے لگ جائے۔ وہ سب لوگ خوش گپیوں میں لگے تھے، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ دو خاندان کبھی آپس میں ناراض بھی تھے۔ اسی سب کے دوران ایک 32 سالہ نوجوان لاؤنج میں داخل ہوا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ فرحان لاؤنج میں داخل ہوتا تمام بزرگوں کے چہروں کے رنگ اڑا چکا تھا۔ عائشہ سلطان نے بے ساختہ رونی صورت بنا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جنہوں نے انہیں آنکھوں سے تسلی دی۔ فرحان کی آمد سب کے لیے غیر متوقع تھی اور خطرے کی گھنٹی بھی۔ تم؟ ابا حضور کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ فرحان بھائی؟ ابا حضور کے ساتھ ساتھ حنان بھی بولا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے فرحان کی طرف بڑھتے اس کے گلے سے لگا۔ سب نے تعجب سے انہیں دیکھا تو دوسری طرف مریم اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ وہ پتھر کی مورت بنی فرحان کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا بدل گیا تھا وہ۔ ہاں وہ بدل گیا تھا۔ کون کہتا ہے کہ وقت بدل جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان بھی بدل جاتا ہے؟ جو بھی کہتا ہے باخدا بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اچانک سے ماہین سیڑھیاں اترتی ہوئی وہاں آئی تو اس نے سکتے میں کھڑی مریم کو ہلایا۔ کیا ہوا آپی؟ نہیں کچھ نہیں، مریم غائب دماغی سے بولی تو بے ساختہ فرحان کی نظر اس سے ملی۔ نظروں کا ٹکراؤ ہوا اور آس پاس کی آب و ہوا ساکت و جامد ہو گئی۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ان کا سکوت حنان کی آواز نے توڑا۔ ماہین، گڑیا ادھر ہو، فرحان بھائی سے ملو۔ ماہین فرحان کی طرف آئی تو فرحان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو گڑیا؟ وہ ماہین کو کہہ رہا تھا مگر توجہ بار بار مریم کی جانب اٹھ رہی تھی۔ ماہین کے بعد اشارہ اس سے ملی۔ فرحان نے اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھا اور پھر مریم کو دیکھنے لگا۔ ماضی کی پرچھائی کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلی۔ مریم نے آنکھوں کا زاویہ بدلا اور رخ موڑ کر جانے ہی لگی تھی کہ فرحان کی آواز میں اس کے قدم جامد کر دیے۔ مریم! اس نے اسے پکارا۔ مریم نے سختی سے آنکھیں مچھیں اور رخ موڑ کر فرحان کو دیکھا۔ برہان خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے فرحان سے بلا وجہ کی چڑ ہو رہی تھی، یا شاید جلن۔ ہاں جلن۔ کیسی ہو؟ فرحان نے مریم سے پوچھا۔ سب حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ ایک کوڑا فرحان کے دل پر لگا تھا۔ مریم کو اپنی آواز کنویں سے آتی سنائی دی۔ تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ فرحان نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے کہا۔ وہ کیسے برداشت کرے یہ سب؟ کہاں جائے؟ کس کو بتائے؟ مریم ابھی کچھ بولتی کہ عائشہ سلطان روشنی کی رفتار سے کھڑی ہوتی مریم کا بازو پکڑ چکی تھی۔ میری بیٹی بہت چھوٹی تھی جب تم سے ملی تھی، اسے یاد نہیں ہوگا۔ خیر تم کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو نا۔ عائشہ سلطان حواس باختہ ہو کر بولی۔ مریم نے غائب دماغی سے انہیں دیکھا تو عائشہ سلطان نے اسے اوپر بھیجا۔ فرحان کی نظروں نے تب تک اسے دیکھا جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔
بران کا بس نہ چلا کہ اٹھ کر فرحان کی گردن مروڑ دے، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ خود حیران تھا اپنے اوپر۔ فرحان نے سختی سے آنکھیں میچی اور ابا حضور کو چٹتی نظروں سے دیکھتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کے اندر کچھ سلگنے لگا تھا، وہ اندر ہی اندر سلگ رہا تھا، جل رہا تھا۔ کافی اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یوں ساتھ دیکھ کر، فرحان بولا تو سب نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا، اور ہمیں تمہیں یہاں دیکھ کر برخودار، ابا حضور بولے۔ واقعی؟ فرحان نے تصدیق چاہی۔ اب آ ہی گئے ہو تو شادی میں شرکت کر کے ہی جانا، محمد صاحب شفقت سے بولے۔ اوہ اچھا، مبارک ہو آپ سب کو۔ ضرور، کیوں نہیں، ویسے بھی میں اب مکمل طور پر یہیں شفٹ ہو چکا ہوں۔ واقعی؟ حنان بولا تو فرحان نے سر اس بات میں ہلایا۔ بران، مجھے یقین ہے تم نے اور مریم نے آپس کے تمام گلے شکوے دور کر لیے ہوں گے، اب خیر سے شادی ہونے والی ہے، ابا حضور نے جان بوجھ کر کہا تو بے سختہ بران ان کی طرف متوجہ ہوا، مگر اس سے پہلے وہ بولتا فرحان بولا۔ ایک منٹ، مریم کا رشتہ؟ اور کس سے؟ فرحان نے پوچھا۔ ابا حضور آپ۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ عائشہ سلطان بولی۔ تم کن باتوں میں پڑ گئے ہو فرحان؟ تم تھک گئے ہوگے، میں تمہارے لیے کمرہ سیٹ کرواتی ہوں، تم آرام کرو۔ عائشہ سلطان اسے بولنے سے روکتے ہوئے بولی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا بولا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ ابا حضور سے مخاطب ہوا تو ابا حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے، ان سب سے معذرت کرتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ فرحان نے ایک چٹتی نگاہ بران پر ڈالی اور ان کے پیچھے چل دیا۔ عائشہ خاتون بھی ان کے پیچھے دوڑی چلی گئی۔ سب نے ان کی بے چینی کو نوٹ کیا، مگر خاموش رہے۔ وہ لوگ کچھ دیر مزید وہاں بیٹھے رہے۔ بلاج ایک ضروری کام کے لیے ان سے معذرت کرتا باہر چلا گیا، جبکہ شہروز سلطان بھی اب ابا حضور کے کمرے کی طرف بڑھے تھے تو وہ لوگ بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہرحال ابا حضور سے بات کرنے کے بہانے وہیں رکا، جبکہ قرابے مینشن کے تمام افراد مینشن کے لیے نکل چکے تھے۔ بہرحال پورٹ سے واپس لاؤنج میں آیا تو سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، شاید انہیں بہرحال کے نہ جانے کی خبر نہیں تھی۔ بہرحال نے موقع غنیمت سمجھتے اپنے قدم ابا حضور کے کمرے کی سمت بڑھائے۔ مریم اپنے کمرے میں زمین پر ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ تو وہ آ گیا؟ اب کیا فائدہ؟ کیا کرنے آئے ہیں وہ؟ کیا مجھے لینے؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ، ہرگز نہیں، وہ خود سے بولے جا رہی تھی۔ اسے ابا حضور سے بات کرنی تھی، وہ سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ سب جانتی ہے، اسے سب یاد ہے، ماضی کا ہر نقش اس کے دل و دماغ پر ثبت ہے، اس لیے اسے بات کرنی تھی۔ وہ ابا حضور کے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی۔ ادھر بران کمرے کے باہر کھڑا دروازے کے ساتھ کان لگائے ان کی باتیں سننے لگا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ فرحان چیخا تھا۔ آہستہ بولو فرحان، ابا حضور بولے تھے۔ بران نے غور کرنا چاہا، اسے ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آپ مریم کی شادی کیسے طے کر سکتے ہیں؟ فرحان غصے سے دبا دبا چلایا۔ کیوں نہیں کر سکتے ہم طے؟ ابا حضور بولے، کیونکہ میں اس کو آپ لوگوں کے پاس امانت چھوڑ کر گیا تھا، آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا۔ فرحان چیخا۔ برخودار، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، باران کو مریم کے لیے منتخب کر چکے ہیں، ابا حضور بولے۔ میں بھی دیکھتا ہوں یہ شادی کیسے ہوتی ہے۔ فرحان ہنکار بھرتے تنزیہ بولا۔ کیوں آ گئے ہو تم واپس؟ ہاں، ہماری زندگیوں کا سکون برباد کرنے میں تمہیں مریم کو ہرگز لے جانے نہیں دوں گی، یاد رکھنا تم فرحان۔ عائشہ سلطان فرحان کی طرف لپکی، جنہیں بروقت شہروز صاحب نے قابو کیا۔ آنٹی جی، میں گیا ہی کب تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اتنے سال میں اس سے غافل رہا ہوں؟ میں سائے کی طرح اس کے ساتھ تھا، وہ کیا کرتی ہے، کیا کھاتی ہے، کیا پہنتی، کون اس کا دوست ہے اور کون دشمن، میں ہر لمحے اس کے ساتھ تھا۔ فرحان بولا۔ بران کی آنکھوں میں کچھ جلنے لگا تھا، اس کا بس نہ چلا کہ ابھی کمرے میں جا کر فرحان کی گردن الٹ دے۔ وہ مریم سے نفرت کا دعوے دار فرحان سے جلن کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے مزید باتیں نہ سنی اور پلٹ آیا۔ اچھا تو یہ بات ہے فرحان میاں، تجھے تو اب میں بتاؤں گا، میں تو اب مریم سے ہی شادی کروں گا۔ کون روکے گا مجھے؟ تیرا باپ؟ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے فرحان اس کے سامنے کھڑا ہو۔ وہ ابھی وہیں کھڑا تھا کہ مریم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اسی طرف آئی، مگر بہران کو دیکھ کر رکی۔ وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ تم گئے نہیں؟ مریم نے بہران سے پوچھا۔ تم سے مطلب؟ بہران آنکھیں گھماتے ہوئے بولا۔ صحیح۔ وہ کہتے اس کے پاس سے گزرنے لگی کہ بہران نے اس کی کلائی پکڑی۔ کہاں؟ بہران بولا۔ تم سے مطلب؟ مریم بھی دو بدو بولی۔ مجھ سے ہی تو مطلب ہے، آخر کو ہونے والا شوہر ہوں تمہارا۔ بہران مسکراہٹ سے جائے بولا۔ اوہو، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی میں، مریم طاہرانہ انداز میں بولی۔ لیکن مجھے تو اب تم سے ہی شادی کرنی ہے۔ بہران بولا۔ مرنے کا اتنا شوق ہے تمہیں؟ مریم آئی برو چکاتے ہوئے بولی۔ تم سے مطلب؟ بہران بھی دوب بولا اور اس کی کلائی آزاد کی اور جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ ابا حضور کو انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تمہارے پاس مجھ سے شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے مدھو مکھی۔ بہران بولتے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مریم پیچھے دنگ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جو کچھ دیر پہلے اسے شادی سے انکار کرنے کے لیے آنکھیں دکھا رہا تھا، اب وہ راضی تھا۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے ہیں بہران صاحب کے۔ مریم کا نہ جانے کیوں اس سے لڑ کر موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ وہ بات کرنے کا ارادہ ترک کرتی اپنے کمرے کی طرف چل دی، یہ سوچ کر کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اسے فرحان سے ڈرنا نہیں چاہیے، مگر اس بات سے انجان کہ جو ہوگا وہ اس سے دیکھا نہیں جائے گا۔ رات آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچی اور صبح کا سویرا چاروں جانب پھیلتا اپنی جاذب روشنی سے تمام مخلوقات کو جاگنے پر مجبور کر چکا تھا۔ روم، اٹلی۔ دارالخلیفہ اٹلی روم
ابدی شہر، قدیم رومیوں کا خیال کہ یہ ہمیشہ رہے گا، تو کیا یہ چیزیں ابدی ہونے لگی ہیں؟ کیا کوئی ابدی ہو سکتا ہے، ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے؟ ہمیشہ؟ ہاں ہمیشہ، کیا واقعی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ایسا قیامت پر یقین نہیں رکھتے کیا؟ ہاں تو کیا یہ دنیا فانی نہیں ہے؟ تو پھر ابدی کیسے؟ ایمان کی کمی شاید نہیں، یقیناً۔ 7 پہاڑوں پر تعمیر کیا گیا یہ شہر، جو اس کی بنیاد کے بارے میں رومی داستانوں میں اہم ہے، ان کی روایت کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ٹریوی فاؤنٹین میں ایک سکے کو ایک ساتھ پھینکیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ روم واپس آ جائیں گے۔ وہاں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ جو جوڑے ایک ساتھ سکے پھینکتے ہیں وہ محبت میں اچھی قسمت رکھتے ہیں۔ تو پھر نصیب کا کیا؟ محبت تو نصیب سے ملتی ہے نا؟ ہاں ملتی ہے، ہر کسی کو نہیں۔ ہر کسی کو کیوں نہیں؟ نصیب سے لڑا تھوڑی جا سکتا ہے، محبت کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ محبت کے لیے کس سے لڑیں؟ اللہ سے؟ شرک کرو گے کیا؟ نہیں، لیکن مانگ لوں گا۔ مانگ کے دیکھ لیا، پھر کیا ہوا؟ نصیب میں نہیں تو لکھوا لیتے۔ حق میں بہتر نہیں، حق میں بہتر ہوتی تو نصیب میں ہوتی۔ کیا؟ محبت، اور کیا؟ محبت نہیں، پھانس کہو۔ دروازے پر دستک نے اس کی توجہ کھینچی تو اس کے اندر کی یہ جنگ اپنی نیند پھر سو گئی۔ آ جاؤ، اس نے اپنی سرد آواز میں مقابل کو بولا۔ وہ اس وقت بلیک 3 پیس سوٹ میں اپنے مقابل کھڑے اس شخص کو توجہ سے سن رہا تھا جو اسے کوئی اہم بات بتا رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سرد پن تھا، جیسے کسی گہرے راز کو چھپائے ہونے کا ثبوت دیتی ہوں۔ اپنی آنکھوں کی طرح ہی کے سیاہ گھنے بال جو جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، سیاہ گھنی بڑی ہوئی شیو۔ بے شک وہ نہایت پرکشش اور جاذب مرد تھا، جو وہ جس شخص سے ملتا اپنی شخصیت کی گہری چھاپ اس پر چھوڑ جاتا۔ اس کی شخصیت کا رعب ہی تو تھا جو مقابل کھڑے شخص کو بار بار پزل کر رہا تھا۔ کیا اپ ڈیٹس ہیں؟ اس نے مقابل کھڑے اس شخص سے کہا۔ سر، وہ مکر گیا ہے، اس کے خلاف ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا، پولیس نے بھی کارروائی کرنے سے منع کر دیا، کہتے ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے خلاف۔ مقابل کھڑے شخص نے بڑے تحمل اور خوف سے اسے سارا ماجرا سنایا۔ اس شخص کی آنکھوں میں شرارے پھوٹنے لگے، اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ چارلی؟ جی سر، حکم کریں۔ جاؤ اور جا کر تھیوڈور کو باور کرواؤ کہ زین شمس خان کو اس کی یہ حرکت کتنی معیوب معلوم ہوئی ہے۔ مجھے کل کے اخبار میں خبر چاہیے، اس کی تصویر کے ساتھ۔ وہ شخص پچھلے 10 سالوں سے روم میں اپنی دہشت کے بنا پر ڈگر پوائزن کے نام سے مشہور تھا۔ لوگ اس کی پرچھائی سے بھی خوف کھاتے تھے۔ مقابل کھڑا شخص اس کی بات سنتے جانے کے لیے مڑا۔ چارلی؟ جی سر۔ دھیان رہے، خبر سچ ہونی چاہیے، اس نے شفقت سے کہا اور اپنی راکنگ چیئر کو گھماتے اس سے اپنا رخ موڑا۔ اس سے پہلے وہ پھر اپنے خیالات میں غرق ہوتا اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے راکنگ چیئر کو گھماتے اس کا رخ میز کی جانب کیا، موبائل کی سکرین کو سامنے کرتے اس پر نمبر دیکھا جو پاکستان کا تھا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری۔ اس نے فون کو یس کرتے کان کے ساتھ لگایا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں چیف منسٹر صاحب؟ اس نے فون اٹھاتے کہا۔ وعلیکم السلام، اللہ کرم، تم اپنا حال بتاؤ۔ دوسری طرف سے بلاج بولا۔ میرا حال آج بھی ویسا ہی ہے جیسا 15 سال پہلے تھا، اس نے آہ بھرتے جواب دیا۔ پھر تو اللہ ہی تیرے حال پر رحم کرے، بلاج بولا۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے ایک جاندار کہکا لگایا۔ چلو اب تو میری بھی شادی ہو رہی ہے، تو کیا کوارا مڑے گا؟ بلاج بولا۔ کیا تو شادی کر رہا ہے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ اس نے شکوہ کیا۔ تو اب بتا رہا ہوں نا، اب اپنے جگری یار کی شادی میں تو آئے گا نا؟ بلاج نے پوچھا۔ ہاں ہاں ضرور، کب ہے؟ اس ہفتے نکاح ہے اور اگلے ہفتے شادی۔ بلاج نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اتنی جلدی؟ اس نے حیرانگی سے جواب دیا۔ ہاں تو تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے، تو نے کون سا فلائٹ بک کروانی ہے؟ بلاج بولے بنا نہ رہ سکا۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، چل میں بتاتا ہوں پھر تجھے۔ وہ بولا صحیح ہے پھر۔ بلاج بولتے بولتے رکا۔ اچھا ہاں، ایک اور بات، فرحان بھی یہیں ہے، بلکہ وہ تو یہیں شفٹ ہو چکا ہے، تیرا بھی تو ارادہ تھا نا یہاں شفٹ ہونے کا؟ بلاج بولا۔ اچھا فرحان، صحیح، ہاں ارادہ تو ہے، وہ بولا۔ ہاں چل زین، میں بعد میں بات کرتا ہوں، میں نے ایک کانفرنس میں جانا ہے۔ بلاج نے معذرت چاہی۔ نہیں کوئی بات نہیں، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ تو کیا وقت پھر مجھے آزما رہا ہے؟ میں کیسے جاؤں گا وہاں، کیسے سامنا کروں گا ان سب کا؟ اس کے اندر کی جنگ ایک بار پھر شروع ہوئی تھی۔ وہ زین شمس خان تھا، فرحان شمس خان کا چچا زاد شمس پیلس کا سب سے بڑا چشم چراغ نہیں، زہریلا تیزاب، عذاب و وبال برصغیر پاک۔ فرحان اپنے خیالات میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی اپنے آفس کی جانب رواں دواں تھی۔ اس کا ذہن بس مریم میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو نہیں پہچانا، اس کے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے اور اس کا دل کٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ اس نے کیسے نہیں پہچانا مجھے؟ کیا واقعی اسے یاد نہیں؟ اسے میں یاد نہیں؟ مجھے کیسے بھول سکتی ہے وہ؟ کیسے مجھے پہچاننے سے انکار کر سکتی ہے؟
میں کیا اتنا گہر رحم تھا اس کے لیے جو وہ بھول گئی مجھے؟ وہ اتنی چھوٹی تو نہیں تھی کہ سب بھول جائے۔ یا اللہ، یا الہی، مجھے اس اذیت سے نکال، میں اب اسے مزید خود سے دور نہیں رکھ سکتا۔ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، وہ میری جینے کی آخری وجہ ہے۔ میرا مددگار بن، میرے دل کو اطمینان بخش دے۔ اس کی گاڑی کو بریک لگی تو وہ اپنی تمام تر سوچوں سے باہر نکلا۔ گاڑی سے نکلتے اس نے ایک نظر بلڈنگ کو دیکھا اور پھر قدم قدم چلتا آفس کے اندر بڑھ گیا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی تمام امپلائیز اس کے احترام میں کھڑے ہوئے۔ بہت سی ستائشی نظروں نے اسے پسندگی سے دیکھا، مگر وہ سب کی نظروں کو اگنور کرتا آگے کو بڑھا۔ وہ اپنی میلز چیک کرتا اپنی ہی دھن میں چلتا جا رہا تھا کہ اچانک سامنے سے ایک چھوٹا سا بچہ اس سے آ ٹکرایا۔ وہاں موجود تمام امپلائیز ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ہیر تو گئی اب، ایک لیڈی ورکر نے دوسری کو کہا۔ فرحان کی نظر بچے پہ پڑی۔ پہلے تو وہ شاکڈ ہوا کہ آفس میں بچہ کیا کر رہا ہے، مگر پھر اس بچے کو دیکھنے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ تھا ہی اتنا پیارا، معصوم سا۔ معصوم کیا واقعی؟ اڑے آپ کو چوٹ تو نہیں لگی لٹل بوائے؟ فرحان اس 4 سالہ بچے کو گود میں اٹھائے پوچھنے لگا۔ میرا نام مصطفیٰ ہے، وہ بچہ اپنے توتلے لہجے میں بولا تو فرحان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ واہ بھائی، یہ تو بڑا پیارا نام ہے۔ فرحان نے پیار سے مصطفیٰ کا گال چوما۔ ساری مجھے تھوکیں لگا دی، مصطفیٰ اپنے گال صاف کرتے ہوئے بولا۔ فرحان ہنسنا بھول گیا۔ اس نے مصطفیٰ کو نیچے اتارتے سر سے لے کر پیر تک اس چھوٹی دنیا کو دیکھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسا منہ پھٹ بچہ ہے یار، اس سے تو اچھا تھا کہ میں اسے پیار ہی نہ کرتا۔ فرحان حیرانگی سے بولا۔ ہاں تو نہ کرتے نا، میں نے تمہارے پیر پکڑے تھے کیا؟ مصطفیٰ اپنی زبان کے جوہر دکھاتے ہوئے بولا۔ توبہ توبہ، آج کل کے بچے۔ فرحان نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ توبہ، آج کل کے انکل۔ مصطفیٰ بھی دوب دو بولا۔ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ فرحان تھوڑا روب سے بولا۔ تم کو بڑی ہے؟ مصطفیٰ آنکھیں گھماتے ہوئے بولا۔ فرحان کی آنکھیں باہر آنے کو بےتاب تھیں۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسا افلاطون بچہ نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے مصطفیٰ اپنی زبان کی مزید جوہر دکھاتا۔ ہیر نے جلدی سے آگے آ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی۔ آئی ایم سوری سر، ریئلی سوری۔ ہیر نے فرحان سے معذرت کی۔ مصطفیٰ، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، تمہیں تو میں گھر جا کر بتاؤں گی۔ ہیر اسے ڈپٹتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، مت ڈانٹے اسے۔ فرحان ہیر کو منع کرتے ہوئے بولا۔ تمہاری وجہ سے ہی تو پڑی ہے ڈانٹ مجھے۔ مصطفیٰ کے منہ میں کھجلی ہوئی تو وہ بولنے بھی نہ رہ سکا۔ فرحان ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ آج تک کسی نے اس کی اتنی بےعزتی نہیں کی تھی جتنی یہ کر چکا تھا۔ مصطفیٰ چپ ہو جاؤ، بدتمیز نہ ہو تو، ہیر سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے، مصطفیٰ نے دو جواب دیا۔ ہیر کی بولتی بند ہوئی۔ ہیر کا دل کیا یا اپنا سر دیوار میں دے مارے یا پھر مصطفیٰ کا۔ مصطفیٰ کی بات سنتے فرحان کی ہنسی چھوٹی۔ ہیر شرمندگی سے مصطفیٰ کو زبردستی پکڑ کر اپنے کیبن میں لے گئی۔ فرحان ہنستا ہوا اپنے آفس میں داخل ہوا۔ تمام آفس ورکر اس منظر سے لطف اندوز ہوتے اب اپنے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہیر شرمندگی کے مارے دوبارہ آفس سے ہی نہیں نکلی۔ اس نے اپنے موبائل پر مصطفیٰ کو کارٹون لگا دیا جس کی بدولت اس کی بولتی بند ہوئی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی کہ ایک امپلائی نے آتے اسے اطلاع دی کہ باس اسے آفس میں بلا رہے ہیں۔ اس نے مصطفیٰ کو موبائل میں غرق دیکھے موقع غنیمت جانا اور اپنی جگہ سے اٹھتے فرحان کے آفس کی جانب بڑھی۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولتے اجازت مانگی۔ کم ان، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہیر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی میز کے سامنے کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری سر، فرحان کے بولنے سے پہلے وہ بولی۔ فرحان نے تعجب سے اسے دیکھا اور بولا۔ کس بات کے لیے سوری مس ہیر؟ سر وہ مصطفیٰ، وہ کہتے کہتے رکی اور آنکھیں اٹھا کر فرحان کی آنکھوں میں دیکھا۔ فرحان پتھر کا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، تکلیف تھی جسے فرحان نے محسوس کیا، مگر وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں پیوست کرتے اپنے ہونٹوں کے سامنے کیا اور مکمل توجہ سے اسے سننے لگا۔ سر ایکچولی گھر پر مصطفیٰ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا اور وہ بہت چھوٹا ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی تو مجبوراً مجھے اسے یہاں لانا پڑا۔ وہ سر جھکائے بولی۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں۔ فرحان ہنوز اسی پوزیشن میں بولا۔ لیکن میں انشاءاللہ کل تک اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گی۔ ہیر بولی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ کی مجبوری ہے تو مصطفیٰ کو ساتھ لانے میں کوئی قباحت نہیں۔ فرحان بولا۔ لیکن سر آفس کا ماحول اثر انداز ہوگا۔ ہیر بولی۔ نہیں ہوگا، ویسے بھی ہمیں ہمارے اپنوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، ورنہ ایک دن آتا ہے جب وہ ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ فرحان کھوئے کھوئے لہجے میں کرب سے بولا۔ ہیر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور سر اس بات میں ہلایا۔ جی سر۔ سر میں جاؤں؟ ہیر نے پوچھا۔ جی۔ فرحان نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا بولا۔ رکے مس ہیر، بیٹھے، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ فرحان بولا تو ہیر واپس مڑتے کرسی پر جا بیٹھی۔ جی سر بولے ہیر نے استفسار۔ اس دن آپ کے پیچھے کون تھے وہ لوگ؟ فرحان نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ وہ سر پتہ نہیں۔ ہیر بولتے بولتے رکی اور پھر بولی۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی، آپ بھی کمفرٹیبل نہیں ہے بتانے میں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہیں۔ فرحان بولا۔ نہ جانے کیوں وہ ضرورت سے زیادہ ہی اس لڑکی پر مہربان ہو رہا تھا۔ ہیر کو یہ بات خاصی عجیب لگی۔ عجیب تو فرحان کو بھی لگی، مگر اس کے بقول وہ یہ سب انسانیت کے ناطے کر رہا تھا۔ ہیر سر اس بات میں لاتی اٹھی اور آفس سے باہر نکل گئی۔ پیچھے فرحان سوچ میں پڑ گیا۔